ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أفرأيت الذي تولى کیا پس دیکھا آپ نے اس شخص کو جو پھر گیا، جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور دیا کچھ تھوڑا بہت اور رک گیا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھتا ہے، أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ کیا وہ خبر نہیں دیا گیا اس بات کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى یہ کہ نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر بدلہ دیا جائے گا اسے پورا پورا بدلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النجم کا آخری رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 41 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے پڑھا کہ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک نہ بتایا کرو کہ میں بڑا پاک ہوں اور میں بڑا نیک ہوں، هو اعلم بمن اتقى تقوی والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آج کے سبق میں گویا کہ انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اے انسان، جو تکبر کرتا ہے نا اپنے اعمال پر کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں بہت نیک ہوں، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو کیا اللہ کے دین کا کام رک جائے گا؟ کوئی اللہ تعالیٰ اور بندے لے آئے گا۔ کتنے بڑے بڑے علامے، کتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، کتنے لوگ مسجدوں کے خادم آئے اور چلے گئے، آج تک چل رہا ہے، جب تک رب چاہے گا چلتا رہے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر ذرا بر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس میں انہوں نے بہت باتیں لکھی ہیں، جن میں یہ بات بھی کہ عبادت گزاروں کو، نمازیوں کو، مولویوں کو، دین کا کام صحیح طور پہ کرنے والوں کو شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے، ان کو اس عجب اور تکبر میں ڈالتا ہے کہ بادشاہ میں تو بڑا مخلص ہو کر لگا ہوا ہوں، بس یعنی میں ہی میں ہوں۔ وہ میں جب اندر آتی ہے تو بس پھر انسان کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے آخر دم تک اسی کام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اللہ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیتیں آج کا سبق ہے، تقریباً اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریب ہوا، دین کی کچھ باتیں سنی، قرآن کی آیات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً ایمان لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا، قرآن کی صداقت کا قائل ہو گیا، مکے کے باقی سرداروں کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہی ہے، وہ سچ کہتے ہیں، وہ حق کہتے ہیں۔ تو ان وڈیروں نے اس کو تانے شانے دیے کہ لگتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ جادو سے ڈر گیا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ نے کہا نہیں میں جہنم کی آگ سے ڈر گیا ہوں اور کچھ نہیں۔ لیکن دفعتاً اسے اپنی چودراہٹ یاد آئی کہ یہاں آ کر تو میری مانی نہیں جا رہی، یہاں آ کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جا رہی ہے۔ بس وہ چودراہٹ نے آ کر اس کو ایسا پھٹکایا، یہ پھر کفر کے اوپر پکا ہو گیا اور اسلام سے پیچھے ہٹ گیا، یعنی کچھ آگے آیا تھا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ کفر پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ افرأیت الذی تولی، کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا۔ اسماعیل صاحب آپ کے پڑوسی سو رہے ہیں، ذرا ان کو جگا دیں، جاگے ہیں ماشاءاللہ۔ افرأیت الذی تولی، کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور تھوڑا دیا اور پھر رک گیا۔ تھوڑا دیا کا مطلب اپنے آپ کو اسلام کے تھوڑا حوالے کیا اور پھر رک گیا، کچھ آگے بڑھا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، اور اسے کسی نے کہہ دیا تو جہنم کی آگ سے کیوں ڈرتا ہے، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، نعوذ باللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں مانتا ہے، تو اتنا بڑا وڈیرا اور اتنا بڑا سردار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ، باتوں میں نہ، آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی، اور تو ڈٹ جا اور اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ۔ اللہ فرماتے ہیں اعندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اس کو دیکھ کر آیا ہے، وہاں سے کوئی دیکھ کر آیا کہ خیر ہے میں جو مرضی کرتا رہوں بس میں بچ جاؤں گا اور میری نجات ہو جائے گی۔ اعندہ علم الغیب فہو یری، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بات صرف قرآن کی نہیں، یہ بات تو موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے،
ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جو بڑا وفادار تھا، اس وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ، ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ جرم کوئی اور کرے اور جناب پکڑا کوئی اور جائے، یہ نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتا اور ایمان میں اعمال اختیار کرتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا، کوشش اس کی صحیح سمت اور صحیح رخ پر ہوتی تو کامیاب ہو جاتا، لیکن ایمان کی طرف کچھ آیا پھر پیچھے ہٹ گیا، اپنا ہی بیڑا غرق کیا، اپنا ہی نقصان کیا اور اپنی محنت کا رخ بدل کر اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اس لیے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت مبارکہ تھوڑی آپ اگر غور فرمائیں تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب، کیا ایصال ثواب کرنے سے کسی کو کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک گروہ ہے معتزلہ کا، وہ تو منکر ہے انہی آیات کی وجہ سے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو انسان کوشش کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے مسائل کسی ایک آیت یا ایک حدیث کو دیکھ کر ثابت نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خصوصاً یہ سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے، کوئی ایک روایت اس کا پتہ بھی نہیں ہو کہ اس کس درجے کی ہے، اس کو لے کر پوری امت پہ جناب بندہ چڑھ دوڑتا ہے۔ وہ جی پتہ ہی کوئی نہیں کسی نو، تو مولوی نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہن شکر ہے مینوں اج پتہ چلا فیس بک تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پتہ اصل میں اس بیچارے کو خود نہیں ہوتا، اس نے وہ ایک روایت دیکھی ہے۔ شریعت کے احکامات ایک آیت یا ایک روایت سے ثابت نہیں ہوتے، مجموعے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ واضح ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو انسان نے کوشش کی ہے۔ اس سے وہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کے لیے دعائیں کرے، کوئی کسی کے لیے نیکی کا کام کرے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں، ذرا سمجھ لینا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے ایصال ثواب کے جواز کا۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ آیتیں ایصال ثواب کے لیے اتری ہی نہیں ہیں، یہ تو اس شخص کے لیے اتری ہیں جس نے کفر کیا ہے اور اس کو ایک اور کافر نے کہا کہ تیرا سارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، تو اللہ اس بات کی تردید فرما رہے ہیں کہ کوئی کفر کرے اور کہے جناب میرا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا۔ ایمان کے بغیر جو مرضی کوئی کر لے کسی کو کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرے، اس کے بعد دعا کرے یا اللہ اس نیکی کے کام پر جو اجر آپ نے مجھے دینا ہے یہ آپ فلاں شخص کو دے دیں۔ اب آگے مرضی اللہ کی ہے، مرضی کس کی ہے؟ میں نے تو دعا کر دی ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، اور اگر وہ حقدار ہوا تو اللہ اس کو دے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی خاص عمل متعین نہیں کیا اور کوئی خاص حیت نہیں مقرر کی، یعنی 30ویں دن، 7ویں دن، 40ویں دن، سال بعد، یہ شریعت نے مقرر نہیں کیے۔ کوئی خاص حیت کہ جناب اس طرح سارے بیٹھیں گے تو پھر ملے گا، یہ بھی نہیں مقرر کیا۔ کوئی خاص عمل کہ جناب یوں دیگیں آئیں گی تو تب بخشش ہوگی، یہ بھی نہیں مقرر کیا۔ نہ کوئی خاص وقت ہے، نہ کوئی خاص حیت ہے، نہ کوئی خاص عمل ہے۔
آپ کوئی بھی عمل کریں نیکی کا، مثلاً آپ کے پاس صرف 10 روپے ہیں، آپ نے کسی حقدار محتاج کو دیے ہیں، کسی بھوکے کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا ہے، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو میں نے نیکی کا کام کیا ہے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو یا فلاں کو پہنچا دے، یہ جائز ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ ہم وہ دعا جو ہر روز پڑھتے ہیں نماز میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ دعا میں کر رہا ہوں، اپنے والدین کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ایمان والوں کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ اگر میری اس دعا سے کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا تو اللہ نے سکھائی کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی کیوں ہے؟ معلوم ہے دعا سے فائدہ تو ہونا ہے، دعا سے فائدہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں، میں نے صرف وہ مثال دی ہے جو ہر آدمی تقریباً روز پڑھتا ہے۔ اے اللہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور سب ایمان والوں کے لیے مغفرت فرما۔ دعا کی ہے نا یا نہیں کی ہے؟ کی ہے نا۔ اس دعا کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، اللہ نے خود سکھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی ہے کہ اس طرح دعا کرو۔ اسی طرح اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، مثلاً ایک دعا اور صرف سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے وہ ایماندار جو پہلے ایمان پر گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ عموماً ہم دعاؤں میں نہیں کہتے یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، تو وہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اسی طرح جنازہ پڑھنے کا حکم شریعت میں ہے نا، بولتے نہیں ہیں اس طرح ڈر گئے تھوڑا پڑھنے لگا میں ہوں۔ جنازہ پڑھنے کا حکم ہے نا شریعت میں۔ اب جنازہ پڑھنا وہ جو میت ہے وہ پڑھتا ہے یا بعد والے پڑھتے ہیں؟ تو میت کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو عمل بعد والوں نے کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی میت پر 40 آدمی ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں وہ نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عمل بعد والوں نے کیا اور اس کو یہی تو ایصال ثواب ہے نا کہ ایک عمل کیا اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک عورت وہ جا رہی ہے حج کے لیے، اس کے ساتھ بچہ ہے نابالغ، وہ بھی جا رہا ہے حج کے لیے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو کیا اور کہنے لگی الہذا حج، اے اللہ کے رسول اس بچے کا بھی حج ہے؟ یعنی بچہ تو ابھی نابالغ ہے اور جب تک نابالغ وہ احکامات اس پہ فرض نہیں ہوتے۔ الہذا حج، یا رسول اللہ اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا قال نعم ولک اجر، ہاں ہاں ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر تجھے ملے گا۔ سبحان اللہ، اس کا اجر تجھے ملے گا۔ عمل بچے نے کیا، اجر ماں باپ کو ملا۔ نابالغ بچے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اجر ماں باپ کو مل رہا ہے۔ تو اولاد کے اعمال کا اجر ماں باپ کو۔ بڑی مشہور حدیث ایک اور بھی ہے، اب وقت چونکہ مختصر ہے، کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس سے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، صدقہ جاریہ یا علم۔ تو نیک اولاد کی دعائیں والدین کو پہنچ رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ ایک صحابی نے، یہ جتنی بھی میں نے ابھی آپ کو باتیں سنائی ہیں یہ دعائیں ہیں یا اعمال ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے کون سا کام کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اب بھی اس کے لیے کوئی کام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کنواں کھدوا دے، یعنی پانی کا انتظام کر دے۔ تو پانی کا انتظام کرنا اس نے پوچھا ہی اپنی والدہ کے لیے جو دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں یا یہ وہ احادیث ہیں یا یہ وہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے جی؟
اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھیے، ایک وہ طبقہ جس نے سرے سے انکار کر دیا، کوئی ایصال ثواب نہیں، ایک دوسرا طبقہ جس نے حد سے زیادہ غلو کر لیا، وہ آج کل کا ہمارا طبقہ ہے۔ ہاں، آج کل کا ہمارا طبقہ کیا ہے؟ زندگی ساری قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، زندگی ساری قرآن مجید کے قریب نہیں گیا، آج فوت ہوا فٹافٹ بلاؤ جی 100 بندہ ادھر بلاؤ، 50 ادھر بلاؤ، تاکہ اکٹھا ہی اتنا پریشر جائے ایصال ثواب کا کہ جناب فوراً آج ہی جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے۔ اس طرح بھی نہیں ہے کہ مطلب سارا ٹوٹل انحصار ایصال ثواب پہ رکھ لیا ہے، سارا ٹوٹل زندگی کا مقصد ہی زندگی میں قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور آج بھی اس کی اولاد کوئی نہیں پڑھ رہی، آج بھی اس کی اولاد نمازی کوئی نہیں ہے، آج بھی اس کی اولاد کوئی نہیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر رہی، وہ مزدوری پہ کروا رہی ہے، وہ خرچہ کر کے پیسے دے کے کروا رہی ہے۔ جیسے دنیا کے باقی سارے کام ہم نے سمجھا کہ پیسے سے ہوتے ہیں، ہم نے بخشش بھی پیسوں سے کروانی شروع کر دی ہے، تو خدا را یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کوئی عمل کیجئے ثواب کے لیے، پھر اس میں دکھلاوے آ گئے ہیں، پھر اس میں نمود و نمائش آ گئی ہیں، پھر اس میں رسم و رواج آ گئے ہیں، رسم و رواج، بدعات اور دکھلاوے، ان چیزوں کا نام ہم نے ایصال ثواب رکھ لیا ہے، حالانکہ ایصال ثواب اس کو نہیں کہتے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کوئی نیکی کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، بس اللہ کو پتہ ہو اور تجھے پتہ ہو، یہ ہے ایصال ثواب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تھوڑا سا اور ایک فقہی اختلاف ہے، اس میں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سی چیزوں کا ایصال ثواب جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ سے دعا بھی ثابت ہے، اور کنواں کھدوانا یا اس قسم کے اعمال یا صدقہ جاریہ، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات شرعاً ثابت ہو اسی پر جب تک بندہ رہے نا تو پھر بندہ صحیح رہتا ہے، پھر بندہ صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ جب بھٹکنا شروع ہو جائے پھر گرتے گرتے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں راہ اعتدال نصیب فرمائے۔ اس امت کو اللہ نے اعتدال والی امت بنایا ہے، افراط اور تفرید یعنی حد سے آگے بھی نہیں گزرنا، حد سے پیچھے بھی نہیں رہنا، یہی اس امت کی پہچان ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال واپس آئیے آیت کی طرف، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، دنیا میں زندگی کیسی گزاری ہے، مرنے کے بعد وہ اس کی کوشش سامنے آ جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے اللہ ہماری